بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے احرام باندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب آپ کو کفار قریش نے بیت اللہ جانے سے روکا تو اس آیت کی تلاوت کی کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے جوارجیہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کسی لڑکے نے ان سے کہا، اگر اس سال آپ عمرہ کرنے نہ جاتے تو بہتر تھا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے روک دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور وہیں حدیبیہ میں ذبح کر دیے اور سر کے بال منڈوا دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے بھی بال چھوٹے کروا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے، اور اسی طرح تمام صحابہ رضی اللہ عنہما پر بھی وہ واجب ہو گیا۔ اگر آج مجھے بیت اللہ تک جانے دیا گیا تو میں بھی طواف کر لوں گا، اور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کے ساتھ حج کو بھی ضروری قرار دے لیا ہے، اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک طواف کیا اور ایک سی کی۔ جس دن مکہ پہنچے اور آخر دونوں ہی کو پورا کیا۔ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنا ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا تھا جو ایک انصاری صحابی کے پاس تھا، تاکہ اسی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ابھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بیعت کی، پھر گھوڑا لینے گئے۔ جس وقت وہ اسے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زرہ پہن رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور بیعت کی۔ اتنی سی بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہما اسلام لائے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہما جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے۔ پھر اچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا عبداللہ، دیکھو تو صحیح لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیوں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے، چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر خبر دی، پھر وہ بھی گئے اور بیعت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا
تو ہم نے بھی طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سی بھی کی۔ ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی تکلیف کی بات پیش نہ آ جائے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی تھی سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازع مت ہو۔ میں یوم ابو جندل صلح حدیبیہ میں بھی موجود تھا۔ اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا۔ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر رکھا تو صورتحال آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی۔ لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے۔ اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونا کھل جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ قبائل عقل و اراء کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ مویشی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے ہیں، اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا ناوقف آئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چراوا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ چراہ گاہ کی طرف گئے، لیکن مقام میں حرا کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراوے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے۔ اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور انہیں حرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقے کا حکم دیا اور مثلا مقتول کی لاش بگانا یا اذیت دے کر اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور شعبہ حان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا، یہ لوگ ارانا کے قبیلے کے تھے، عقل کا نام نہیں لیا۔ اور جہجیہ بن ابی کثیر اور ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلبہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔